اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ہر ایسے شخص پر فرض ہوتی ہے جو آزاد ہو، یعنی غلام باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے دوسری شرط مسلمان ہونا ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تیسری جو شرط ہے وہ سمجھدار ہونا ہے، یعنی پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں، جبکہ پاگل پن اس پر مسلسل طاری ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چوتھی شرط بالغ ہونا ہے، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک دوسرا اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے؟ شریعت کی نظر میں سونا اور چاندی بھی بڑھنے والا مال ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں مال نامی کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو اور ان دونوں پر 1 سال گزر گیا ہو، مثال کے طور پر رمضان کی فرسٹ تاریخ کو، یکم رمضان کو کسی عورت کے پاس سونا آیا تھا اور وہ سونے کی مالکہ بنی۔ اب آنے والا رمضان، یکم رمضان تک اگر اس عورت کے پاس 7.5 تولے سونا باقی ہے تو پھر ایسی عورت زکوٰۃ نکالے گی۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہو اور 1 سال اس کے اوپر گزر جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسرا نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال ہے، یعنی اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن اتنا پیسہ ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے ہمارے مارکیٹ کے اعتبار سے 22-23 ہزار روپئے میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ فرض کر لیجئے 25,000 روپئے۔ اگر کسی کے پاس 25,000 روپئے رکھے ہوئے ہیں، ضرورت سے زائد ہے، کچھ کام نہیں آتے ہیں، یا تو وہ پیسہ بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے رکھا تھا یا حج کے لیے رکھا تھا یا کسی بھی ضرورت کے لیے رکھا تھا، جمع کرتے جا رہے ہیں، ابھی ضرورت میں نہیں آیا، پتہ نہیں 1-2 سال کے بعد کب کام آئیں گے، رکھے ہوئے ہیں پیسے۔ ان پیسوں پر اگر سال گزر جائے اور ان پیسوں کی مقدار 25,000 روپئے ہو تو ایسے ہر شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور پہ ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ زکوٰۃ ان پہ فرض ہوتی ہے جن کے پاس ماشاءاللہ سے بہت قیمتی گاڑیاں ہیں، مکان ذاتی ہے اور قیمتی سامان ہے، سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں پیسے والا مالدار وہ ہے جس کے پاس تقریباً 25,000 روپئے احتیاطاً 1 سال تک سیو میں رکھ کے رہے، تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں مالدار ہے۔ چاہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو، چاہے وہ آدمی قیمتی گاڑیاں نہ چلاتا ہو، چاہے قیمتی سامان موجود نہ ہو، لیکن اگر اتنی رقم زائد رکھی ہوئی ہے، کسی کام میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھا نصاب تجارت کا مال، یعنی ایسا شخص جو کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اگر اس کی تجارت کا حساب کر کے دیکھا گیا تو اس کے جو تجارت کا سامان ہے اس کے مال کی قیمت اتنی ہوتی ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ 25,000 روپئے کا اگر کسی کی دکان میں سامان ہے اور وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے اور کاروبار چل کر بھی 1 سال سے زائد ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کو اپنی دکان کے سامان کی قیمت کا حساب لگانا پڑے گا اور کل سامان میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، سونا ہو یا چاندی ہو یا پیسہ ہو یا پھر بزنس ہو، تجارت ہو۔ اب بزنس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے مثال کے طور پر پلاٹ خرید کے رکھا ہے یا زمین خرید کے رکھا ہے یا کوئی گھر خرید کے رکھا ہے کہ اچھی قیمت آئے گی تو بیچ دوں گا، تو اب چونکہ یہ بھی بزنس کی نیت سے لیا ہے، بزنس پرپس پہ لیا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر 2 سال 3 سال 4 سال تک وہ زمین ویسے ہی رکھی رہی اور نہ بکی تو جب بکے گی تو ان پورے سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ زمین خریدی گئی تھی بیچنے کی نیت سے۔ تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہر وہ زمین، ہر وہ مکان جو بیچنے کی نیت سے لیا گیا ہو، گویا وہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے، بزنس کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ اور جو زمین، جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا بلکہ بیٹی کو گفٹ دینا ہے، بیٹے کو تحفہ دینا ہے، یا کبھی ضرورت پڑی تو کام آئے گا، یہ سوچ کے لے کے رکھا تھا، بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو ایسے پلاٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ سونے پر، چاندی پر، مال پر، بزنس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب زکوٰۃ نکالے کیسے؟
تو اس کے لیے حساب یہ کرنا کہ سونا کتنا ہے، 7.5 تولے سونا، اس کی قیمت کا حساب کریں گے، کتنی قیمت بنتی ہے۔ اگر آج کی مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے ہم سونے کی قیمت معلوم کریں یا تو قیمت فروخت معلوم کریں کہ کتنا اندازہ یہ سونا بیچنے پر کتنی قیمت آئے گی، تو اتنے سے حساب کریں۔ فرض کر لیجئے کہ اگر 2 لاکھ روپے کا سونا بن رہا ہو مثال کے طور پر، تو 1 لاکھ روپے کے 2.5% حساب کریں گے تو 2,500 روپے، 2 لاکھ روپے کے 2.5% حساب کریں گے تو 5,000 روپے۔ اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کا سونا ہے تو 5,000 روپے زکوٰۃ نکالنا پڑے، اور اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے اس کا سونا ہو تو اس کو 25,000 روپے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب آپ اسی طرح حساب کر لیں، چاندی کا حساب کر لیں، پیسے کا حساب کر لیں، جو بزنس کا جو مال ہے، جو مال تجارت ہے، اس کا حساب کر لیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہوتا، چاندی 52.5 تولے نہیں ہوتی، اور پیسہ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے، نہ تو ان کا کوئی بزنس ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی نہیں، اس وجہ سے مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اچھی طرح یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور 52.5 تولے چاندی بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ زکوٰۃ سے بچ گیا، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ سونا اور چاندی دونوں بھی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، بزنس بھی کچھ نہیں کرتا، اور وہ سونا 7.5 تولے سے کم ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ ذاتی مکان میں رہو، چاہے وہ قیمتی کپڑے پہنو، چاہے وہ کیسی بھی زندگی گزارو۔ اور اگر کسی کے پاس سونا کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں ہے، لیکن چاندی 52.5 تولے سے کم ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کچھ پیسے ہے، مثال کے طور پہ 20,000 روپے رکھے ہوئے سیونگ میں ہیں، 1 سال سے رکھے ہوئے، لیکن سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے شخص پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی یہ شکل جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی، یعنی سونا بھی تھوڑا ہے اور چاندی بھی تھوڑی ہے۔ مثال کے طور پہ 2 تولے سونا ہے، 20 تولے چاندی ہے۔ 2 تولے سونے کا اگر آپ حساب کریں گے، فرض کر لیجئے تو 60,000 روپے سونے کے بنیں گے۔ چاندی آپ حساب کر کے دیکھیں گے، 20 تولے چاندی ہے، تو بقیہ چاندی جتنی کم پڑ رہی ہے 32.5 تولے چاندی۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ 60,000 روپے کے سونے کی قیمت میں 32.5 تولے چاندی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آ جائے گی۔ اگر آ جائے گی تو ایسے شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیسے نکالے؟ 2 تولے سونے کی قیمت، 20 تولے چاندی کی قیمت، دونوں کو جمع کریں گے، جمع کر کے جتنی قیمت بنے گی اس کا 2.5% نکالیں گے۔ اگر کسی کے پاس سونا تھوڑا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، سونے کو پیسے کو دونوں کو ملائیں گے۔ اگر کسی کے پاس سونا تھوڑا ہے، چاندی تھوڑی ہے، دونوں کو ملا کے دیکھیں گے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، دونوں کو ملا کے دیکھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں، اور نصاب سے اگر کم ہے۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، 52.5 تولے سے کم ہے، زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف پیسہ ہے اور اتنا ہے کہ جس میں 52.5 تولے چاندی نہیں آتی، زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا پیسہ ہے، تینوں کو ملا کر دیکھا جائے گا، تینوں کو ملانے کے بعد یا دونوں کو ملانے کے بعد اگر 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے تو ایسے شخص پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ رمضان کی پہلی تاریخ کو سونا آیا تھا 8 تولے، اب 6 مہینے 8 مہینے کے بعد میں ایسا ہوا کہ 2 تولے اور سونا آ گیا، تو اب 8 تولے اور 2 تولے 10 تولے ہو گئے۔ تو اب کیا کریں گے کہ 8 تولے پہ زکوٰۃ نکالیں گے یا 10 تولے پہ زکوٰۃ نکالیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سال گزرنا شرط ہے، تو 8 تولے پہ تو 6 مہینے گزر گئے اور اس کے بعد بقیہ 6 مہینے گزریں گے تو سال ہو گیا۔ لیکن یہ جو 2 تولے 6 مہینے کے بعد آئے تھے اس پر صرف 6 مہینے گزرے، اب کیا کریں گے؟ کیا اس کے لیے بھی 1 سال کا انتظار کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ جو 2 تولے ہیں وہ 2 تولے بھی اس 8 تولے کے حساب میں شمار کر لیں گے، اور 1 سال جب ہو جائے گا 8 تولے سونے پہ تو دونوں کی ملا کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح چاندی آؤ، پیسہ آؤ، درمیان سال میں جو کچھ بھی اضافہ ہوا وہ سارا کا سارا ملا لیا جائے گا۔ اس طریقے سے زکوٰۃ پورے مال کی نکالی جائے گی۔ تو یہ وہ مسائل ہے جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونے پر، چاندی پر، پیسے پر، بزنس پر۔ بقیہ اور بھی بہت سارے مسائل ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلپوں میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔